السلام علیکم دوستو، دستور ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے ملک کی جہاں ہر سال ایک نیا لندن تعمیر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ معاشی ترقی کے میدان میں بھی اس نے اپنی برتری ثابت کی ہے۔ بڑی آبادی کی رہائش کے لیے اور معاشی سرگرمیوں کو آسانی سے چلانے کے لیے اسی تناسب میں ایسے عمارتوں کی بھی ضرورت ہے، اور چین اس شعبے میں بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والی دہائی دنیا بھر میں تعمیر ہونے والے مجموعی عمارتوں میں سے نصف عمارتیں صرف چین میں تعمیر ہوں گی۔ چین میں پہلے ہی ہر سال 2 ارب مربع میٹر فلور سپیس تیار ہوتا ہے۔ اگر یہ عمارتیں ایک منزلہ ہوں تو ان کا کل رقبہ پورے لندن کے رقبے کے برابر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی کاربن کے اخراج کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ ہی چین نے عمارت کی تعمیر میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ان عمارتوں میں توانائی کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس نے ماحولیات کے لیے ایک چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ سن 2001 سے 2016 کے درمیان چین کے تعمیراتی شعبے میں 1 ارب ٹن کوئلے کے برابر توانائی استعمال ہوئی۔ عمارت کی تعمیر میں خام مال کی فراہمی سے لے کر تعمیرات میں استعمال ہونے والی توانائی چین کے کل کاربن اخراج کا 5واں حصہ ہے۔ اتنے وسیع پیمانے پر کاربن کا اخراج انسانوں اور ماحول دونوں کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ چین کی عوام نے بھی اس خطرے کو محسوس کیا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ شاید اسی لیے عمارتوں کی تعمیر کے ایسے نئے طریقوں پر کام ہو رہا ہے جس سے کاربن کے اخراج کو کم کیا جا سکے۔ اس کے لیے اب تک کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ پودوں سے عمارتوں کو ڈھک دیا جائے۔ اس طرح کا تجربہ سب سے پہلے اٹلی کے شہر میلان میں ایک اطالوی معمار اسٹیفانو بوری نے کیا، اور اب بوری کی پوری ٹیم چین میں بھی یہی تجربہ کرنے جا رہی ہے۔ چین کے نانجنگ شہر میں ایسے 2 سبز ٹاور پر کام جاری ہے جو مکمل طور پر ہریالی سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ ٹاور سن 2020 کے آخر تک مکمل ہونے تھے، لیکن کورونا کی وبا کی وجہ سے کام وقت پر مکمل نہیں ہو سکا۔ عمارت کے اضافی حصے میں 2500 اقسام کی جھاڑیاں، 1000 سے زیادہ درخت اور دیگر پودے لگائے جائیں گے۔ فی الحال عمارت کے سامنے والی دیواروں پر پودے لگانے کے لیے نرسریوں میں 600 قسم کے مقامی درخت تیار کیے جا رہے ہیں۔ جب تک وہ عمارت میں لگائے جائیں گے، اس وقت تک ان کی لمبائی 6 سے 9 میٹر تک ہو جائے گی۔ ان درختوں کو لگانے سے پہلے ان کی صلاحیت کی جانچ ہوگی اور انہیں ونڈ ٹنل ہوائی سرنگ سے گزارا جائے گا۔ اس کے مطابق ہی درختوں کو عمارت کی مختلف منزلوں پر لگایا جائے گا۔ چین کے کئی صوبوں میں اونچی عمارتوں کے لیے ہریالی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیجیانگ صوبے میں اسکائی گارڈن بالکنیز بنائی گئی ہیں، لیکن انہیں پلاٹ کے کل رقبے کی بنیاد پر استثناء حاصل ہے۔ یعنی جب پلاٹ کے رقبے کی پیمائش کی جاتی ہے تو اس میں یہ سبز بالکنی شامل نہیں ہوتی، یعنی یہ ایک قسم کا بونس ہے۔ کسی عمارت کو سرسبز بنانے کے لیے بہت زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھتے ہوئے کاربن کے اخراج پر قابو پانے کے لیے فی الحال واحد طریقہ ہریالی ہے۔ اگر عمارتوں کے باہر سبزی اور ہریالی کا رجحان شروع ہو جائے تو چین میں تعمیراتی صنعت سے کاربن کے اخراج کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ عمارت کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے مادے کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی سیمنٹ ہی دنیا کے کل کاربن کے 8% اخراج کا ذمہ دار ہے۔ اگر تعمیراتی مادے کی ری سائیکلنگ ہو جائے تو کاربن کے اخراج کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس سمت میں چین کی وینس کمپنی نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کام کے لیے یہ کمپنی 3D ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہی ہے۔ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے بیکار اشیاء کو پیس کر استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے سے موجود چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ گرین آرکیٹیکچر ڈیزائن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر لیو ہینگ کچھ اس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پرانی فیکٹری کے بیکار پڑے حصے کو پرانے کانچ اور سیمنٹ کے ٹکڑوں کی مدد سے ایک نئی شکل دے کر اپنے لیے تیار کر لیا ہے۔ انہوں نے راہداری کے چاروں طرف پردے کی ایسی دیواریں بنائی ہیں جو باہر کی گرم ہوا کو اندر آنے نہیں دیتی اور اندر کا درجہ حرارت کنٹرول میں رہتا ہے۔ لیو کا کہنا ہے کہ 3D پرنٹنگ اس کام میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے اجرت اور مٹیریل دونوں کی بچت ہوگی۔ چین میں ایسی عمارتوں کی تعمیر پر بھی کام کیا جا رہا ہے جنہیں بغیر کسی میکینکی ذرائع کے ٹھنڈا یا گرم رکھا جا سکے۔ اس کا سب سے پہلے سن 2005 میں بیجنگ کی پیکنگ یونیورسٹی کی عمارت کی تعمیر میں استعمال ہوا تھا۔ اس عمارت کی راہداریوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ سردیوں میں گرم رہتی ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ نیز قدرتی روشنی بھی وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ کلاس روم میں بجلی کا نظام بھی اسی طرح تیار کیا گیا ہے کہ کسی کی موجودگی میں ہی لائٹس چلتی ہیں۔ فن تعمیر کے شعبے کے لوگوں کو امید ہے کہ جس طرح عمارتوں کے لیے ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں وہ بہت مستحکم ہیں اور چینی حکومت ان کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ سن 2018 تک چین میں 10,000 سے زیادہ گرین پروجیکٹس کی منظوری دی جا چکی ہے۔ سن 2017 میں چین نے فیصلہ کیا تھا کہ 2020 تک تعمیر ہونے والی 50% عمارتیں سبز
عمارتیں ہوں گی۔ چین میں شہری ترقی کی شرح تیز ہے، لہٰذا یہاں تبدیلی کی رفتار بھی تیز ہوگی۔ اگر دنیا کی کل عمارتوں میں سے نصف عمارتیں رواں دہائی میں چین میں تعمیر ہونی ہیں تو یہ نئے طریقے بڑی تبدیلی کا موجب ہوں گے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔